إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ محترم حضرات، نبی کائنات علیہ السلام کے رسول بنائے جانے سے پیشتر یا جس وقت آپ کو رسول بنایا گیا اس وقت پوری دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ ہر طرف شرک اور کفر کا دورہ تھا۔ ساری دنیا میں انارکی و بے راہروی پھیلی ہوئی تھی، اور بالخصوص عربوں کی حالت وہی تھی جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بیان فرمائی تھی کہ کننا نعبد الاصنام وناکل المیتۃ ونسیء الجوار ویاکل القوی منا الضعیف، کہ بادشاہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے اور پڑوسیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقت والا تھا وہ کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ سارے عرب معاشرے کی یہی حالت تھی۔ گھر سے باہر جانے لگتے تو کسی نہ کسی دیوی دیوتا پہ ہاتھ پھیر کے اس سے برکت حاصل کر کے اس کا آشیرواد لے کے باہر جاتے۔ گھر کے اندر آتے تو اس کا آشیرواد لے کر اندر داخل ہوتے تھے۔ باہر نکلے کوا بولنے لگا تو کہا کہ کام خراب ہو جائے گا۔ باہر آئے کوئی جانور یا کوئی پرندہ دائیں طرف گیا تو کہا کہ کام بن جائے گا، کوئی بائیں طرف اڑ کے چلا گیا تو کہا کہ اب کام خراب ہو جائے گا، کام بننے والا نہیں ہے۔ توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی اور جنوں شیطانوں بھوتوں سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادہم رہقا، کہ کچھ انسانوں نے کچھ جنات کی پناہ مانگی تو وہ اپنی سرکشی اور زیادتی میں اور آگے بڑھ گئے۔ جب کوئی آدمی کسی وادی میں کسی جنگل میں پناہ لیتا تھا تو کہتا تھا یہاں کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے نادانوں سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے
کہ جب انسانوں نے ایسا کرنا شروع کیا، حالانکہ انسان کو اللہ نے افضل مخلوق بنایا، اللہ نے عزت دی ہے، وہ کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، تکریم کی عطا کی ہے، لیکن یہی بنی آدم جب اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھک گیا، اس کو سپیریئر ماننے لگا، تو کمتر مخلوق اترانے لگی، سرکشی میں بڑھ گئی۔ ایسے ہی ان کے یہاں قانون سب سے بڑا قبیلہ، شاعر کہتا حل انا الا من غزیۃ ان غوت غزیۃ غویت و ان ترشد غزیۃ ارشدی، ان غوت غویت و ان ترشد غزیۃ ارشدی، کہا کہ میں تو غزیہ قبیلے کا آدمی ہوں، اگر میرا قبیلہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو میں بھی جاؤں گا، اور اگر وہ ٹیڑھے راستے پہ چلے گمراہ ہو جائے تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جدھر میرا قبیلہ جائے گا ادھر ہی میں بھی جاؤں گا۔ خاندان، برادری، جاہلیت کی حمیتیں، سارے معاشرے پر یہی باتیں چھائی ہوئی، اور باپ دادا کا طور طریقہ یہ دل و دماغ میں اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قُلْ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، جو قرآن نازل کیا ہے، جو سنت نازل کی ہے، اس کی طرف آؤ، اس سے روشنی لو، اس سے ہدایت لو، اسی کی تعلیمات سے اپنے اندر زندگی کی حرارت پیدا کرو۔ تو کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جس طریقے پہ پایا ہے اسی طریقے پہ چلیں گے، وہی ہماری روش، وہی ہمارا رویہ ہوگا، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا دھرم ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے باپ دادا بے عقل رہے ہوں اور راہ ہدایت کھو بیٹھے ہوں پھر بھی یہ باپ دادا کی راہ چلیں گے، تو کہتے تھے بالکل باپ دادا ہی کی راہ چلیں گے، تمہاری نہ سنیں گے نہ مانیں گے۔ بڑا جھگڑا کیا اجعل الہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ سارے معبود، ایک بارش کا ہے، ایک دولت کا ہے، ایک طاقت کا ہے، یہ سب کو چھوڑ کے ایک ہی معبود، ایک ہی کی عبادت، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ چند اوقات کو چھوڑ کے شرک کا غلبہ رہا ہے، شرک بہت تیزی کے ساتھ کسی بھی امت میں پھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس الشرک ان الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے لوگو شرک تمہارے درمیان چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے آگے داخل ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ قالوا یا رسول اللہ کیف نتقی، اے اللہ کے رسول آخر شرک سے بچے کیسے؟ تاکہ اللہ سے دعا مانگو اللہم انا نعوذ بک ان نشرک ما نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم، اے اللہ جانتے بوجھتے شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور انجانے میں اگر کچھ ہو جائے تو اس کو معاف کر دے، اللہ سے دعا مانگتے ہو۔ اور دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم پیش کی ہے اس کو جانا جائے، سمجھا جائے، اور ہر وقت اس سے جڑے رہا جائے۔ ذرا بھی غفلت کا لمحہ آیا، ذرا بھی توجہ ہٹی تو انبیاء کی موجودگی میں ان کی قوموں نے شرک کی طرف تیزی کے ساتھ لپک کر بتایا کہ ہم کیسے گمراہ ہوتے ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا،
ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا دشمن غرق ہوا، اللہ کی بے شمار نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو ان کے سامنے ہدایت کی باتیں، اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے، ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قوم کیسی بگڑی ہوئی، ایک ایسے لوگوں کے پاس اس کا گزر ہوا کہ وہ اپنے بتوں کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں تو مادی اور حصی راہ کی طرف کہ ہمارے سامنے بھی کہا کہ موسیٰ ایسا ہی کوئی معبود لے آؤ جس کی ہم پوجا کریں، جس کی عبادت کریں۔ کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، جہالت کی بات کرتے ہو، جہالت کا کام کرتے ہو۔ تاکہ ان ہؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، کہ جس کام میں یہ لگے ہیں وہ تباہ و برباد ہوگا، اس کا انجام بربادی ہے۔ شرک کا انجام، کفر کا انجام بربادی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان کے جتنے کام ہیں وہ سب باطل ہے۔ اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم کیسے نہ سمجھو کہ جس اللہ نے تم کو ساری دنیا میں فضیلت دی اس کو چھوڑ کے میں تمہارے لیے دوسرا معبود تلاش کروں؟ کیسی بے عقلی کی بات کرتے ہو تم۔ لیکن قوم نے یہ کام کیا، اور خود نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے، حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ابھی نئے کفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کننا حدیث عہد بکفر، کفر سے نکل کے ابھی اسلام میں آئے تھے کہ حنین کے موقع پر ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا تھا جہاں مشرک لوگ اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، اپنے اسلحے لٹکاتے تھے تبرک کے طور پہ، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نو مسلم صحابہ تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجیے۔ ذات انوات اس درخت کو کہتے تھے جہاں اسلحہ لٹکاتے تھے، ناتا ینوتو کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، اسی سے ذات و انوات بنا، تاکہ جہاں یہ لوگ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں ایسے ہی ہمارے لیے بھی کوئی تبرک کی چیز ہونا چاہیے جس کو ہم پکڑیں، چومیں چاٹیں، بزرگی ان کی معنی تسلیم کریں، ایسا ہی کچھ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، کہ تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دو موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا السنن، یہ سب طریقے ہیں، لتتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم بھی اپنے سے پہلی امتوں کے طور طریقوں کو اپناؤ گے۔ آج امت کہاں کھڑی ہے؟ اور ایک بات دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ بتاؤ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی اور وہ روشنی اور نور لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ٹامکتویاں مار رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کفر سراپا تاریکی ہے، اسلام سراپا نور ہے، اور اسلام کا نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی ہم اپنی طرف سے روح اتارا کرتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے، لیکن ہم اس کو نور بنا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں۔
وحی الہی قرآن اور سنت یہی وہ روشنی ہے جو انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، اور قرآن اور سنت کے علاوہ جتنی بھی تعلیمات ہیں اور جتنے راستے ہیں وہ سب بکواس، جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اور سنت ہی وہ روشنی ہے جو اس امت کو ٹھوکروں سے بچا سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست شیاطین و طواغیت ہوتے ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے روشنی جسے اللہ نے قرآن اور سنت کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی، اور اس روشنی کو جو چھوڑ دے گا اس کا ہلاک و برباد ہونا یقینی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت امام مالک فرماتے تھے یا سنت و سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ فرمایا کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے باہر ہوگا اس کو نجات کا راستہ نہیں ملے گا، ہلاکت و بربادی اس کا مقدر ہوگی۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اس کے قرب و جوار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاٹھی سے اس کو کچوں پہ لگاتے تھے، کہتے جال حق و ضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہی ہے۔ حق کی ترویج و اشاعت یہ وہ مقصود اصلی ہے جس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں ایک رسول بھیجا جو ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں، اوپن بالکل کھلی ہوئی گمراہی مبتلا تھی، لیکن اس گمراہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا قرآن اور سنت کے ذریعے۔ اِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم قرآن و سنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب اس حقیقت کو سمجھ لیا، توحید کی امانت آپ کو پتہ ہے، عربوں میں ہر وقت جب بھی کوئی مشکل ہوتی تو کہاں بھاگتے تھے؟ کاہنوں کے پاس، عرافوں کے پاس، جادوگروں کے پاس۔ جب کوئی قوم پستی کی طرف جاتی ہے، اخلاقی انحطاط اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ انحطاط عقیدے کے بگاڑ اور خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر حسد، کینہ، بغض، نفرت اور بری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بری خصلتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے پر آمادہ کرتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آج پورے معاشرے پہ بابا، پیر، عامل، جادوگر، کاہن، عراف چھائے ہوئے ہیں۔ جھاڑ پھونک کا دھندا اتنے زوروں پر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دھندا نہیں، کوئی بزنس اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ چلتی نہیں ہے جتنا جھاڑ پھونک کی بزنس چلتی ہے، تعویذ گنڈے کی بزنس چلتی ہے، اور عقیدہ خراب کرنے کی بزنس چلتی ہے۔ جنات، شیطان، بھوت کی بزنس جتنا چلتی ہے اتنا کسی چیز کی بزنس نہیں چلتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ بہکے بہکے سے ہیں۔ لوگوں نے کہا شاید ان کے اوپر کچھ اوپری بلا ہے، تو میں جھاڑ پھونک کرنے والا راقی ہوں، لوگوں کا علاج کرتا ہوں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
اب کہیے تو آپ کے اوپر بھی دم کر دوں آپ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اتنی جرات تھی، اتنا دورہ تھا ان لوگوں کا، جھاڑ پھونک کرنے والے، غیب کی خبریں بتانے والوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، کہا سنو، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ خطبہ پڑھ کے سنا دیا آپ نے، ایک دم ہکا بکا ہے۔ کہا کیا پڑھا، ایک بار ذرا پھر سناؤ، پھر سنا دیا۔ کہا ایک بار ذرا اور سنا دو، پھر سنا دیا۔ کہا واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء ما سمعت بمثل کلماتک ہذہ، اللہ کی قسم میں نے جادوگروں کی باتیں سنی، کاہنوں کی باتیں سنی، شاعروں کی باتیں سنی، لیکن تم نے جو باتیں کہی ہیں، جو سنایا ہے، اس جیسی بات آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ اور سنو، میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کیسے کی اور کہاں تک پہنچ گئے، کن بلندیوں پہ۔ عقیدے کی اصلاح کا مطلب آپ جانتے ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، تو میرے دل میں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ میرے بھائی کا بھی کپڑا اتنا ہی اچھا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری آمدد کریں، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کی آمدد کروں، ان کو سلام کروں، ان سے اکرام کے ساتھ ملوں۔ اور حق ادا حلمت جرا، ایسے ہی سارے معاملات صحابہ اور تابعین نے جو کیسے فالو کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو نکلے، کہا گھوڑا خریدنا ہے، غلام کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو اچھا گھوڑا بھی لے آؤ۔ غلام گیا اور گھوڑا خرید لایا، گھوڑے والے کو ساتھ لایا پیسہ دینے کے لیے۔ کہا کتنے میں گھوڑا خریدا؟ کہا 500 روپے میں۔ کہا 500 روپے میں یہ گھوڑا؟ اے گھوڑے والے، کیسی تمہاری عقل ہے، 500 روپے میں گھوڑا بھیج دیا؟ اگر بھائی میرا گھوڑا ہے، میں راضی ہوں، بھیج دیا۔ کہا نہیں نہیں، گھوڑا تمہارا 700 روپے کا، 500 روپے تو بھیج دیا، پیسہ اپنی جیب سے دینا ہے۔ لیکن گھوڑے والے سے کہہ رہے ہیں 700 روپے گھوڑا ہے، 500 روپے کیوں بھیج دیا؟ تو کہا اچھا چلو 700 ہی دلا دو۔ تو بیچارہ خوش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھا، کہا نہیں گھوڑے والے، یہ تمہارا گھوڑا 700 روپے کا نہیں ہے، 1000 روپے کا گھوڑا ہے۔ 1000 روپے نکالے تو دے دیا، کہا لے کے جاؤ۔ چلا گیا خوشی خوشی۔ آپ سوچو کہ ڈبل پیسہ مل گیا۔ تو غلام کہتا حضرت آپ بھی عجیب باولے ہیں، میں تو اس کو پٹا کے لے آیا تھا، تیار کر کے لے آیا تھا، اور آپ نے ایسے بدھو آدمی ہے کہ ڈبل دے دیا اس کو۔ کہا بچے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ النصح لکل مسلم، میں ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ عہد لیا تھا، اور بھلا چاہنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے ٹٹول کے دیکھا، اندازہ کر کے دیکھا، اس کا گھوڑا میں نے 1000 کا پایا، تو 1000 دینا یہ نصیحت و خیر خواہی کا تقاضا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو حمزہ قزاز، ان کے غلام نے خط لکھا کہ جہاں سے گنا پیدا ہوتا ہے، ان سال گنے کی پیداوار کم ہے، آپ شکر کا اسٹاک کر کے رکھ لیجیے، آگے بھاؤ بہت بڑھ جائے گا۔ گئے ایک آدمی کے یہاں بات طے کی اور اسٹاک جمع کر لیا۔ سیزن آیا تو 30,000 روپے کا فائدہ ہوا، لیکن ضمیر میں ہڑبڑی مچ گئی۔ گئے اس آدمی کے یہاں، کہا میاں تمہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا یہ بات معلوم تھی کہ ان سال گنے کی پیداوار کم آئی ہے اور شکر کا دام بڑھنے والا تھا، پہلے یہ بات تم کو معلوم تھی؟ کہا نہیں معلوم تھی۔ کہا تو مجھے اپنا 30,000 روپیہ پکڑو۔ مجھے معلوم تھا، نصیحت کا تقاضا یہ تھا کہ میں تم کو بتا دیتا،
بتا کے پھر خریدتا، جو اتنے احتیاط کے ساتھ جیتے تھے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا جو ان کی زندگیوں میں بولتا تھا میرے بھائی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام نے عقیدہ توحید سیکھ لی تو پھر کوئی جنات ان کے قریب نہیں آیا، کوئی شیطان ان کے قریب نہیں آیا، کوئی بھوت ان کے قریب نہیں آیا۔ اور پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ جاؤ، کوئی ایک صحابی تم کو نہیں ملے گا جس نے جھاڑ پھونک کا دھندا کیا ہو، کوئی بھی ایک صحابی ایسا یا تابعی نہیں ملے گا جس نے اپنے یہاں سائن بورڈ لگا رکھا ہو یہاں پر ہر مرض کی دوا ملتی ہے، جس چیز کا چاہو علاج کرا لو، نوکری لے لو، نکاح کرا لو، کالج میں کامیاب ہو جاؤ۔ کسی نے کوئی لٹکا کے رکھا تھا؟ کوئی صحابی تعویذ لکھنے کا کام کرتا تھا؟ کوئی تابعی تعویذ لکھنے کا کام کرتا تھا؟ تو پھر یہ مسلمان کیوں کرتا ہے؟ اور ایک بات سن لو، یہ جو تعویذ گنجا اور جھاڑ پھونک کا کام کرنے والے ہیں یہ سماج معاشرے کے بہت بڑے مجرم اور بہت بڑے شکاری ہیں، دین کے نام پہ شکار کرنے والے، اور پوری دنیا میں شکار چل رہا ہے، ساری دنیا میں شکار چل رہا ہے۔ حالانکہ بات بالکل سمپل ہے۔ آپ دیکھو کہ بخاری شریف کی روایت، صحابی نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبیلے میں جا کے انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ پردیسی ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو۔ ان کا حق تھا مہمان نوازی کرنا، اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، حکومت کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑاؤ ڈالا، اللہ نے انتظام کر دیا، وہ سردار ڈسا گیا تو لوگ آئے، کہا کہ بھائی تمہیں کوئی علاج کرنے والا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جس سے ہمارا زہریلے جانور نے ہمارے سردار کو کاٹ لیا ہے، کوئی دم کر دے ٹھیک ہو جائے۔ کہا ہاں میں دم کرتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن اب ایسے نہیں کروں گا، تم سے ہم نے کہا کہ مہمان نوازی کرو، تم نے مانا نہیں ہے، تو اب تو جب تک تم ہمیں کوئی چیز مقرر نہیں کر دیتے ہو تب تک ہم تمہیں دم نہیں کریں گے۔ کہا ہاں اتنی بکریاں دیں گے، 30 بکریاں دیں گے، اتنی بکریاں دیں گے۔ کہا چلو، گئے، کیا کیا انہوں نے؟ سورہ فاتحہ پڑھی۔ کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے تھو تھو کر کے دم کر دیا۔ کہتے ہیں کأنما نشط من عقال، ایسا لگا کہ باندھا ہوا تھا اور کھول دیا گیا، جیسے پڑھا ایسا لگا کہ جیسے باندھا ہوا تھا کھول دیا گیا۔ آپ بتاؤ کہ سورہ فاتحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وما یدریک بانھا رقیہ ہے میاں، تم کو معلوم کیسے ہوا کہ یہ رقیہ ہے، دم کرنے کی چیز ہے؟ کہا اللہ کے نبی القی فی روعی، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انھا رقیۃ حق، یہ صحیح رقیہ ہے۔ لوگ باطل رقیہ دکھاتے ہیں، تم نے صحیح رقیہ سے لے لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اول بات تو یہ ہے کہ رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کرنے کا جو منتر ہے اسلام میں بہت سمپل ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے لیے اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے، اور جب وہ بابا آتا ہے تو عورتیں ہار کھیلنے لگتی ہیں، جھومنے لگتی ہیں، پاگل لوگ ناچنے لگتے ہیں۔ اول تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو نفسیاتی بیماری کے شکار ہیں، اور نفسیاتی بیماریوں میں اتنی اقسام ہیں، اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں پہلے کیا ہوتا تھا، جب چیچک کی بیماری ہوتی تھی تو یہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں غیر مسلم وہ کہا کرتے شیتلا مائی آ گئی، بڑی مائی، بڑا اس کا احترام کرتے تھے، اسے قریب نہیں جاتے تھے، اور ایسا ویسا، یہ چڑھاوے وہ چڑھاوے۔ سائنس نے ترقی کی، انجیکشن اس کا نکالا، الحمدللہ چیچک کا علاج نکل آیا۔ ایسے ہی آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، ایک آدمی آیا کہا کہ شیطان ہمارے اوپر ہے، جن ہے۔ کیسے ہے؟ میرا گلا دباتا ہے، یہ پرابلم ہوتی ہے، وہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس کو کہا بھائی بمبئی میں ماچس والا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جا کے دکھاؤ۔
گیا دکھایا الحمدللہ، دوا لیا ٹھیک ہو گیا، کہا جب تک دوا کھاتا ہوں الحمدللہ ٹھیک رہتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو ایسا مطلب نہیں کہ آپ کا گلا دبائے تو جنات ہی ہے، بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، صرف گلا گھٹتا ہے، اس میں گلا گھٹ بیماری ہوتی ہے، دماغ کی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، اللہ نے بہت ساری نسیں اس دماغ میں رکھی ہیں جو اگر متاثر ہو جاتی ہیں تو آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، اجنبی زبان بولنے لگتا ہے، اور اجنبی زبان بولا نہیں کہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کے اوپر جنات آ گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آج تک یہ دنیا بیکورڈ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ ملا ان کو بیوقوف بناتا رہتا ہے، بیوقوف بنتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک آدمی آیا بمبئی میں اور کہنے لگا کہ 80,000 روپے دے چکا ہوں، 80,000 روپے۔ کیوں بھائی؟ میرے اوپر جنات کا شک ہے، اور لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہے، لیکن ایسا ایسا شرک کراتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کراتے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ اور جو بھی بابا گیری میں چلا گیا، تو چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے کوئی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، فرادی اور مکار بن ہی جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ پورا دھندا کاروبار جو ہے شیطانی کاروبار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان المومن لینذی شیاطینہ کما ینذی احدکم بعیرہ بالسفر۔ مومن اپنے شیطان کو دبائے رکھتا ہے، اپنے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے، اس کے اوپر چڑھا رہتا ہے۔ شیطان مومن کے اوپر نہیں چڑھتا، مومن شیطان کے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے۔ تو ایسے جیسے تم میں کا کوئی آدمی سفر میں، اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ وہم بہ مشرکون۔ اللہ نے فرمایا شیطان کا قابو اسی پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتا ہے، جو شیطان کے سامنے جھک جاتا ہے، جو شیطان کے ذریعہ شرک کرتا ہے۔ اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الطیرۃ علی من تطیر۔ وقت ختم ہو گیا ہے، یہ حدیث آپ سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نکلا، آپ دیکھو گے کبھی کسی کے سامنے بلی چلی گئی نا تو رک جائے گا کہ اب کام خراب ہو جائے گا۔ اور یہ خالی ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ جو کبھی کوے سے ڈرتے ہیں، کبھی الو سے ڈرتے ہیں، کبھی خچر سے ڈرتے ہیں، عجیب عجیب۔ کوئی کانا آ گیا تو کہیں کام خراب ہو جائے گا، کوئی بہرا آ گیا تو کہیں کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایسا عقیدہ رکھے گا تو یہ عقیدہ یقیناً اس کو تباہی کی طرف لے جائے گا، اس کے اوپر بدشگونی آ جائے گی۔ جو عقیدہ رکھے گا، لیکن جو اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے صحابہ میں سے یہ سب بھاگ گئے۔ اور صحابہ سے کیا بات بتاؤں آپ؟ تاریخ نجد میں لکھا ہے کہ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تو لوگوں کو سڑکوں پہ جنات ملتے تھے، درختوں پہ جنات ملتے تھے، اور یہ جتنے بھی جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں ایسا جنات بھوت شیطان کا دھندا انہوں نے پھیلا رکھا تھا کہ گلی گلی گھر گھر یہ پرابلم تھا۔ لیکن جب انہوں نے توحید سکھائی اور لوگوں نے توحید کی حقیقت کو سمجھ لیا تو سارے جنات بھاگ گئے، کہاں چلے گئے؟ ایسی معاملہ ہوتا ہے، لیکن سمجھ کا فرق ہے۔ پھر کبھی سمجھو، انشاءاللہ سمجھائیں گے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ لیکن آج ابھی میں بتاؤ، میرا گاؤں اہل حدیث ہے، لیکن ایک صاحب بتائیں لگے کہ 90% گھر گھر میں جھاڑ پھونک کا دھندا چلتا ہے، پلیتیں اور تعویذیں چلتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقیدے کی بربادی، شرک میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے، موش پہ تاؤ دیتے ہوئے مشرک بن گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اللہ کے نبی نے یہی تو بتایا کہ شرک اخفی من دبیب النمل، کہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ شرک آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنذر بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.